کوئی ہم چھانٹی نہیں کرنا چاہتے. جو خود ساتھ چھوڑ جاتا ہے, جو بدنظمی کرتا ہے, وہ کسی کے کہنے پہ کرتا ہے یا اپنی بے وقوفی سے کرتا ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن وہ لوگ پارٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں, نقصان پہنچایا ہے انہوں نے. تو خان صاحب جب یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص تواتر سے بدنظمی کر رہا ہے اور پارٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے, تو اس کے حوالے سے ضرور بات ہوتی ہے. جس کسی نے 26ویں آئینی ترمیم میں پارٹی کی ہدایت کے خلاف ووٹ ڈالا, ضرور اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اس کے علاوہ ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں, ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں ساتھ چلو, یہ ایک تاریخی جنگ ہے, ایک تاریخی سفر ہے, تو اس میں ہم کیوں لوگوں کو نکالیں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب بہت شکریہ سوال لینے کے لیے. قمر میکن جی ٹی وی نیوز سے آپ نے کافی تمہید کے ساتھ آپ نے اکانومی پہ بھی بات کی, زراعت پہ بھی مستی خیل صاحب نے کافی بات کی ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں یا آپ کا ووٹر سمجھتا ہے, آپ خود بھی اپنے ووٹر کو بھی جواب دے ہیں. 8 فروری کو جو تحریک انصاف کو ووٹ ملا, جو کہ سب سے بڑی جماعت اس وقت بھی پارلیمنٹ میں ہے, اس کو انڈے ٹماٹر یا مہنگائی کے لیے نہیں ملا, اس کو کم کرنے کے لیے نہیں ملا, وہ ملا تھا عمران خان کی رہائی کے لیے. اب کل عمران خان صاحب نے جو ہدایات دی ہیں میرے ذرائع کے مطابق کہ ان کو اپنے وکلاء کی تبدیلی کا بھی اب خدشہ ہے, اور ان میں بھی بہت بڑی پیمانے پر تبدیلی ہوگی. یہاں بیٹھ کر یہ ساری باتیں تو ہوتی ہیں, لیکن عمران خان کی رہائی کے لیے کیا اقدامات ہو رہے ہیں, اور آپ کی اسٹریٹجی جو ہے آگے کی کیا ہے؟ جو مظالم ہوئے وہ تو عوام کے سامنے ہے, سب نے دیکھے, ہم نے رپورٹ بھی کی ہے. آپ کی اس وقت اسٹریٹجی کے آگے چلنا کیسے آپ نے؟ دیکھیں, یہ آپ نے جو سوال کیا اسی نوعیت کا ہے جو بھی وہاں دوست نے کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کیسے ہوگی. اب اس کا جواب آپ اپنے آپ سے بھی پوچھئے کہ جب ایک ریاست ایک شخص پہ 200 مقدمے بنا دے اور عدالت کو, عدلیہ کو بالکل مغلوب کر دے, نظر آئے کہ عدلیہ حکم کے تحت فیصلے کرتی ہے. ہم نے دیکھا 8 فروری سے پہلے 3 مقدموں میں 2 دنوں میں ان کو سزا دی گئی, تو آپ کے سامنے ایک ایسی صورت آ جاتی ہے جو ایک غیر معمولی صورت ہے. آپ کے سامنے عدلیہ کا راستہ بند کر دیا گیا, آپ کے سامنے جمہور کی آواز کا راستہ بند کر دیا گیا, آپ کے سامنے فسطائیت کے دریا بہا دیے گئے, خون کی ہولی کھیلی گئی, گناہ لوگوں کو مارا گیا. ایسی صورت میں خان صاحب کو جیل سے باہر کیسے نکالنا ہے, یہ سوال ہے. کیا ایک منٹ, کیا اب ہم حملہ کر کے ان کو باہر نکالیں گے؟ کیا ہم اڈیالہ کی دیواریں توڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم لاکھوں لوگ لے کر وہاں جائیں اور حملہ کر دیں اور اڈیالہ سے خان صاحب کو لے کر باہر آ جائیں؟ دیکھیں, یہ بالکل ایک شرانگیز سوال ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ہمارا ہر عمل اسی میں آپ کو نہیں کہہ رہا, یہ معاشرے میں سوشل میڈیا میں یہ بات ہو رہی ہے. شرانگیز تو نہیں ہے, میں یہاں تو صرف آپ سے سوال ٹھیک ہے, میں واپس لیتا ہوں. آپ 26 نومبر کو لاہور میں صورتحال بتا رہے تھے, احتجاج میں تو آپ بھی نہیں آئے, ٹکر تو آپ نے بھی نہیں ماری, لیکن اسٹریٹجی پوچھنا تو حق بنتا ہے. بالکل بنتا ہے, میں جواب دے رہا ہوں, اسی لیے بالکل بنتا ہے. لیکن شرانگیز غلط ہے, وہ غلط لفظ استعمال کیا میں نے, میں اس کو واپس لیتا ہوں. یہ جو سوال ہے, دیکھیں اس سوال میں جو ایک چیز مضمر ہے وہ یہ ہے کہ ہم کچھ کم کر رہے ہیں, اس سے زیادہ ہم کچھ کر سکتے تھے. جو 26 نومبر کو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ہزاروں لاکھوں لوگ آئے, گولی چلی, اور گولی کے بعد جو ہوا, جس طرح اسپتالوں پہ حملہ ہوا, ریکارڈ تلف کر دیے گئے, لوگوں کے جنازے پڑھائے گئے اور ان کو کہا گیا کہ تم نے کہنا ہے کہ میرا بچہ شہید نہیں ہوا, یہ حادثے میں اس کی جان گئی. تو یہ سب کچھ ہوا. اب اس سب کی ہوتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنا ہے نا. ہم نے اب ہاتھ بڑھایا ہے تمام پاکستان کی جو جمہوری قوتیں ہیں یا اپنے آپ کو جو جمہوری قوت کہتی ہیں, ان کو ہم نے کہا ہے آؤ. کیوں کہا ہے ہم نے؟ اسی لیے کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ ایک ایسا تاریخ کا لمحہ ہے جب ہمیں سب کو اکٹھا کھڑا ہونا پڑے گا. تو ہم تنظیم سازی بھی کر رہے ہیں, ہم اتحاد بھی بنا رہے ہیں, ہم پاکستان کے طول و عرض میں جا رہے ہیں. سب کا مقصد کیا ہے؟ اس سب کا مقصد عمران خان کی رہائی ہے. عمران خان کی رہائی جو ہے وہ علامت ہوگی کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بحالی ہو گئی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو کسی ڈیل کے ذریعے باہر نہ نکالیں, عمران خان کو ہم آئین اور قانون کی بحالی کے ذریعے باہر نکالیں. ایک ایسی تحریک چلے اس ملک میں, اس ملک کے ہر قریے میں, ہر گلی میں, جو آئین کی تحریک ہو, جو قانون کی تحریک ہو. 2 ہی راستے ہیں نا, یا آئینی اور قانونی راستہ ہے, یا ہم گریلے بن جائیں, بندوقیں اٹھا لیں اور ریاست پہ حملہ کر دیں. آپ فیصلہ کر لیں, آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں. اس لیے یہ سوال جب ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, تو میرا جواب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اس وقت عمران خان کی رہائی کے لیے تگ و دو میں مشغول ہے. اس لمحے کا تقاضا ہے, اس تگ و دو کا تقاضا ہے کہ ہم معیشت کا حال بھی آپ کے سامنے رکھیں, ہم جو آئین اور قانون کی پامالی ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں, تاکہ آپ, میں, ہم سب اکٹھے اٹھ کھڑے ہوں اور ہم سب اٹھ کے وہ تقاضا کریں جو میں سمجھتا ہوں تاریخ کا تقاضا ہے, پاکستان کی عوام کا تقاضا ہے. اور اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جا کے گولیوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں. کوئی کسی ملک کی سیاست جو ہے وہ یہ نہیں, اس پر نہیں ہے مبنی. یہ کوئی گریلا وارفیئر نہیں ہے. جو اس دن گولیاں چلی وہ بالکل غیر متوقع بات تھی.
یہ کہنا کہ وہاں کوئی نہیں تھا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے. ایک سیاسی اجتماع میں آنا, ایک جلسے میں آنا, ایک ریلی میں آنا, اس کے لیے آپ کو کوئی رستم کی بہادری نہیں درکار ہوتی, صرف عزم درکار ہوتا ہے. تو کوئی ایسی بات مانے نہیں ہے کہ ہم وہاں نہ آئیں. لیکن یہ کہنا کہ بچوں آؤ وہاں گولیاں چل رہی ہیں اس میں ہمارے سامنے چلو یا ہمارے ساتھ چلو, یہ کہنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑتا ہے. تو ہم بالکل ایک لائحہ عمل تیار کریں گے. ہم نے کسی کے بچے کو مروانا نہیں ہے, ہم کسی کے بچے کے خون کو ارزاں نہیں سمجھتے. ہماری جو بھی حکمت عملی ہوگی وہ شرافت پر مبنی ہوگی. اپنے بچوں کے خون کو ہم بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں گے, ہمارے دل میں ہوگا, اور اس کی بنیاد پر ہم ایک لائحہ عمل ترتیب دیں گے. اکثر باتیں تو اکانومی کے بارے میں عمر ایوب صاحب نے کر دی ہیں. جہاں تک کہ موجودہ صورتحال کا تعلق ہے اور جو پچھلا 1 سال جس کو کہ یہ بڑے شرمندگی سے یہ اس کو منا رہے ہیں, اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو پاکستان کی جو اصل میں جو بنیاد تھی وہ غلط تھی. کسی اور کا مینڈیٹ یعنی پی ٹی آئی کا مینڈیٹ آپ نے دے دیا ان کو اور مسلط کر دیا ان 2 حضرات کو جو کہ پاکستان کی بربادی کے ذمہ دار ہیں, یعنی کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری. ان کو یہ حکومت پہ بٹھا دیا. اس سے بڑا زیادتی ملک کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اور انہوں نے ثابت کیا کہ جو اس قسم کے حالات میں جو حکومت میں آتے ہیں تو پھر ان کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے. ان کا ایجنڈا عوام نہیں ہوتا, کیونکہ عوام کی ووٹ سے تو وہ آئے نہیں ہیں, وہ تو لائے گئے ہیں. اور وہ لوگ جو کہ عوام کی ووٹ سے آئے تھے ان کو آپ نے باہر کر دیا, اور اس ملک کے جو سب سے مقبول لیڈر ہے عمران خان, اس کو آپ نے جیل میں ڈال دیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں, یعنی بعض اوقات بعض اشعار ہوتے ہیں جن کا کہ بڑی عمر کے شاید آخری حصے میں اس کا مطلب سمجھ آتا ہے. وہ ہم ایک بڑا عامیانہ سا شعر سمجھتے تھے اور مصرع سمجھتے تھے, وہ شاید پاکستان پہ بڑا لاگو ہوتا ہے. وہ یہی تھا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. تو آپ دیکھ لیں جو سارے نااہل لوگ بٹھائے ہوئے ہیں آپ نے, جتنے بھی ادارے ہیں جس میں ہم نے مختلف اس کا جائزہ لیا ہے. اب پاور سیکٹر کو بھی لے لیں. اب یہ دیکھیں یہ جو پاکستان کی معیشت کے بڑی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں رول آف لا نہیں ہے, جو سب سے بڑی بات ہے. کہ ہم نے خوش قسمتی تھی ہماری کہ ہم نے باہر کے ملکوں میں کام کیا بحیثیت بینکر. کہ دیکھیں جب تک کہ قانون کی بالادستی نہیں ہوگی کسی بھی معاشرے میں, وہاں پہ لوگ سرمایہ کاری نہیں کرتے. یہ ایک بنیادی اصول ہے, اور اس کی وجہ بھی آپ کو پتہ ہے. اگر آپ کو میں کہوں کہ جا کے, اور ظاہر ہے کہ امن و امان بھی ہونا چاہیے. اب ایسی صورتحال میں جو انہوں نے پاور کے ساتھ کیا ہے, سب سے پہلے تو یہ جو پاکستان کی معیشت کو گروی رکھنے والے وہ یہ 2 پارٹیز ہیں. پیپلز پارٹی جنہوں نے شروع کیا, اور اس کے بعد پی ایم ایل. ٹھیک ہے, انہوں نے ایسے معاہدے کیے کہ جنہوں نے پاکستان کی جو خوشحالی ہے, پاکستان کا جو فائنینشیل مستقبل ہے, اس کو گروی رکھ دیا. لیکن وہ ظاہر ہے اس لیے کہ وہ اس میں ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے, اپنے ان کے فائدے تھے. اس کی وجہ سے انہوں نے ایسے ایگریمنٹس کیے جس کے کہ ہم آج کیا کہ ہماری اگلی جنریشنز بھی اس کو بھگتیں گی. ابھی یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ ان کے نئے ان کے ایک وہ ہوتے ہیں چورن ہوتے ہیں جو کہ بیچتے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ڈسکوز ہیں ان میں سے کچھ کو پرائیویٹائز کریں گے. اور ڈسکو بھی کون سے چوز کیے ہیں جو کہ بہتر کام کر رہے ہیں. فیسکو ہو گیا, ایسکو ہو گیا, میپکو ہو گیا, جو اچھے جو کہ جس میں کہ لاسز بہت کم ہیں ان کو بیچ رہے ہیں. اور باقی جتنے بھی وہ ہیں ڈسکوز ہیں ان کو جو ہے تو وہ رکھ رہے ہیں. اب پہلی بات تو یہ کہ جو اچھے والے ڈسکوز بھی ہیں, بھئی اس ملک میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا. آپ نے دیکھ لی پی آئی اے کی نجکاری دیکھ لی آپ نے, اس کے لیے کوئی نہیں آیا. آپ نے ایئرپورٹ کی وہ آؤٹ سورسنگ کرنی تھی, اس کے لیے کوئی نہیں, ایک گاہک آیا دونوں کے لیے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ جو ہے تو یہ ان کی وہ پرائیویٹائزیشن کریں ڈسکوز کی, اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سرکولر ڈیٹ جو کہ 2.4 سے اوپر ہے اس کو آپ ادا کر رہے ہیں, وہ بھی قرضے لے کر. یعنی کہ آپ اس جیب سے لے کر ادھر ڈال رہے ہیں, اور 6 سے
8% کے لون آپ لے رہے ہیں 1.4 ٹریلین پرائیویٹ بینکس کے ساتھ, اس کا کون دے گا؟ یہ اس قسم کی چیزیں جو یہ کرتے ہیں یہ وقتی طور پہ کہ نظر آئے ٹھیک, اور بیچ میں جو ہے نا وہ اس کو اور بھی مزید بیڑا غرق کر دیتے ہیں. تو یہ ان کے ہاتھ کی بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ پہلی بات یہ ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں, ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. جب کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوگا تو میرے جیسا بندہ جو کہ پاور سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن محنت کے ذریعے اور سیدھا ایک تحقیق کے ذریعے اس پہ وہ رپورٹ لکھی, کیونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آپ کا نہیں ہو تو زندگی آسان ہے. لیکن جہاں آپ کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا آپ ہر لا کو بھی چینج کریں گے, آپ ہر قسم کی, آپ دیکھ لیں پارلیمنٹ کو دیکھ لیں. ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایک بل محسن عزیز صاحب نے ڈالا تھا, اس پہ ہر چیز ہوئی, کمیٹیز سے پاس ہو کے آیا اور ووٹنگ ہوئی. جب دیکھا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے تمام سینیٹر چاہے وہ حکومت سے تھے یا اپوزیشن سے تھے, انہوں نے ووٹ کیا اور وہ بل پاس ہو گیا. اور جناب وہ ڈپٹی چیئرمین ہے وہ انہیں رزلٹ کوئی ابھی آج کے دن تک انہوں نے اناؤنس نہیں کیا. یہ پارلیمنٹس اس طرح چلتی ہیں, یہ قانون سازی اس طرح ہوتی ہے جس طرح کہ یہ کر رہے ہیں. انہوں نے تو اداروں کو بھی آپ دیکھیں, سینٹ کا ادارہ بلکہ سارے ادارے جتنی اسمبلیز ہیں یہ تقریباً سندھ کے علاوہ یہ تقریباً ساری انکمپلیٹ ہیں. سینٹ میں خیبر پختونخوا کی ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے, نیشنل اسمبلی میں ریزرو سیٹس کا نہیں ہے, سپریم کورٹ کی ڈیسیژن. تو ایسے ملک میں کون انویسٹ کرے گا جس میں کہ لوگ خود اپنے ہی قانون کو جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو وائلیٹ کرتے ہیں. اور یہ کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہے. یہ آپ کو بتا دیں بیرسٹر صاحب کہ جب آپ نے الیکشنز کو چھوڑیں وہ جو آپ نے لیٹ کیے, آپ نے ہاؤس مکمل نہیں کیا, یہ آپ نے قانون کو توڑا ہے, یہ آپ نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے کہ خیبر پختونخوا کے حقوق کیا انہوں نے کیا ہے. دہشت گردی سے وہ نبرداز ماں ہیں اور ان کو فنڈز آپ دے نہیں رہے ہیں, اس کے جو فاٹا کے فنڈز ہیں وہ دے نہیں رہے ہیں آپ, ان کی جو حق نمائندگی ہے وہاں کے لوگوں کی سینٹ آف پاکستان میں اس کو بھی آپ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ کس طرح پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک نارمل ملک ہے, اور کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی اکانومی بہتر ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی, کیونکہ یہ جو جتنے بھی دنیا کے انڈیکسز ہیں اس میں آپ سب بنیادی طور پہ سب سے آخری پوزیشن پہ تقریباً مالی اور یہ روانڈا ٹائپ ملک شاید ہم سے وہ بہتر ہے. باقی تو نائجیریا, روانڈا تو آگے نکل گیا. یہ ملک ہیں جن سے کہ ہم بہتر ہیں. تو بری حالت ہے اس لحاظ سے. تو یہ شو نہ کیا جائے کہ جی ملک میں سب اچھا ہے, ملک میں سب سکون ہے. کوئی نہیں ہے سکون, کوئی نہیں ہے مستقبل فیوچر کا, اکنامک فیوچر, جب اگر حالات اسی طرح رہیں گے, جب تک اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوں گے, جب تک کہ عوام کے حقیقی نمائندے نہیں آئیں گے, تو یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. شکریہ, بہت شکریہ فراز صاحب.